العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الشہادت فی القتل. قتل میں شہادت کا بیان، گواہی کا بیان. قال ومن قتل وله ابنان حاضر وغائب فأقام الحاضر البينة على القتل ثم قدم الغائب فإنه يعيد البينة. فرمایا اور جو قتل کیا گیا یعنی عمدن، اور حال یہ ہے کہ اس کے پاس اس کے دو بیٹے ہیں، لیکن ایک بیٹا حاضر ہے اور ایک بیٹا غائب ہے. فأقام الحاضر البینہ، حاضر بیٹے نے قتل کے خلاف بینہ پیش کر دیا، پھر غائب بیٹا بھی آ گیا، تو فرماتے ہیں کہ وہ گواہ کو لوٹائے گا، دوبارہ گواہ پیش کرے گا. عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. وقال لا يعيد، صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں لوٹائے گا. وَإِن كَانَ خَطَأً لَمْ يُعِدْهَا بِالْإِجْمَاعِ، اور اگر خطأً قتل واقع ہوا ہے تو بالاجماع گواہ نہیں لوٹائے گا. وَكَذَلِكَ الدَّيْنُ يَكُونُ لِأَبِيهِمَا، اور یہی مسئلہ دین کا ہوگا جو ان دونوں کے باپ کا کسی دوسرے پر ہو، کہ اگر ایک بیٹا غائب ہے اور ایک حاضر ہے، حاضر بیٹے نے اس دین کے خلاف، قرض کے خلاف بینہ پیش کر دیا، تو جب دوسرا آئے گا تو گواہ کو لوٹائے گا، دوبارہ وہ گواہ کو پیش کرے گا. لہما فی الخلافیت، ان دونوں کی دلیل یعنی صاحبین کی دلیل اختلافی مسئلے میں. اختلافی مسئلہ کیا تھا؟ اگر عمدن قتل کیا گیا تو خطأً میں کسی کے نزدیک بھی بینہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. اختلاف کس میں ہے؟ جب عمدن قتل واقع ہوا تب. دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں لہما فی الخلافیت ان القصاص طریقہ طریق الوراثہ، کہ قصاص اس کا طریقہ وراثت کا طریقہ ہے، جیسے دین. وہذا لأنہ عوض، اور یہ اس لیے کہ قصاص عوض ہے اس کے نفس کا، مقتول کے نفس کا. فیکون الملک فیہ، لہذا ملکیت اس میں اس شخص کے لیے ہوگی جس کو معوض کے اندر ملکیت ہے، اور وہ نفس ہے. تو فرماتے ہیں یعنی اس دلیل کا حاصل یہ ہے کہ اس دلیل کو سمجھنے سے پہلے آپ بطور تمہید ایک بات سمجھ لیں کہ بعض حقوق، بعض چیزیں بطور وراثت کے ثابت ہوتی ہیں. اگر کوئی بطور وراثت کے چیز ثابت ہوئی ہے تو اس میں حاضر شخص غائب کی طرف سے خصم بن سکتا ہے، اور اگر کوئی چیز بطور خلافت ثابت ہوئی ہے،
بطور خلافت وہ چیز ثابت ہوتی ہے جس کا آدمی مالک نہ ہو، بغیر مالک ہوئے اس کے ورثہ کی طرف چلی جائے تو یہ بطور خلافت کے مالک ہونا ہوا۔ تو صاحبین کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ وراثت کے طریقے سے قصاص ثابت ہوا ہے۔ وراثت کے طریقے سے قصاص کیسے ثابت ہوا؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ عوض ہے، ظاہر سی بات ہے قصاص نفس کا عوض ہے، اور نفس تو اب قصاص میں ملکیت کس کو ثابت ہوگی؟ جس کو نفس میں ملکیت حاصل تھی۔ تو معلوم ہوا کہ وہ مقتول پہلے اپنے نفس کا مالک تھا، نفس اس کا تھا، تو وہی قصاص کا بھی مالک ہوگا پہلے۔ اب ورثہ کی جانب جو قصاص آ رہا ہے تو گویا کہ پہلے وہ مقتول کی ملکیت میں تھا، اس کے بعد وہاں سے نقل ہو کر کے یہاں آ رہا ہے، تو یہ بطور وراثت ثابت ہوا۔ کما فی الدیت، جیسا کہ دیت کے اندر ہوتا ہے کہ پہلے وہ اس کا مالک مانا جاتا ہے، اس کے بعد وہاں سے منتقل ہو کر کے ورثہ کی طرف چلی جاتی ہے۔ وَلِهَذَا لَوْ انْقَلَبَ مَالًا، اسی وجہ سے اگر وہ مال بن جائے تو میت یکون المیت، میت کے لیے ہوگا، یعنی قصاص مال بن جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ میت کے لیے ہوگا، پھر میت کے واسطے سے اس کے ورثہ کا ہوگا۔ وَلِهَذَا يَسْقُطُ بِعَفْوِهِ، اسی وجہ سے یعنی میت اس کا مالک ہوتا ہے، اسی وجہ سے زخم کے بعد اگر وہ معاف کر دے مرنے سے پہلے تو ساکت ہو جاتا ہے، اس کا مطلب کہ میت کے اختیار میں ہے۔ لہذا کوئی ورثہ فینتسب عہد الورثہ، کوئی بھی ورثہ باقی کی طرف سے خصم بن سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی ایسا ہی ہوگا، حاضر گواہ نے حاضر وارث نے گواہ پیش کر دیا تو یہ باقی کی طرف سے بھی خصم ہو جائے گا، اور الگ سے گواہ ان کے آنے کے بعد ان کو گواہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وَلَهُ أَنَّ الْقِصَاص، امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ قصاص کا طریقہ یہ خلافت کا طریقہ ہے، یعنی قصاص جو مل رہا ہے تو یہ وراثت کے طریقے سے نہیں بلکہ خلافت کے طریقے سے ہو رہا ہے۔ گویا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے کہ میت قصاص کا مالک نہیں ہے۔ الا تری ان ملک القصاص یثبت بعد الموت، کیا تم نہیں دیکھتے کہ قصاص کی ملکیت ثابت ہوتی ہے موت کے بعد؟ تو معلوم ہوا کہ قصاص یہ ملکیت فعل ہے، ملکیت فعل ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ مقتول تو قتل کرے گا نہیں، اور قتل ہونے کے بعد ہی یہ چیز پائی جائے گی، قصاص پایا جائے گا، اس سے پہلے تو پایا نہیں جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ میت اس قصاص کا مالک نہیں تھا۔ والمیت لیس من اہلہ، اور میت اس کے اہل میں سے ہے نہیں، چونکہ یہ ملک فعل ہے اور ملک فعل وہ انجام دے نہیں سکتا۔ بخلاف الدین والدیت، برخلاف دین اور دیت کے، یہ مسئلہ الگ ہے، اس لیے کہ دیت اور دین یہ تو اموال کی قبیل سے ہیں، اور میت ان کا مالک ہو سکتا ہے، اس کا اہل ہو سکتا ہے، لأنه من اہل الملک فی الاموال، اس لیے کہ وہ اہل ملک میں سے ہے اموال کے اندر۔ کما اذا نصب شبکہ، جیسا کہ جب اس نے جال کو لگا دیا، وتعکل بها الصیدون، اور چڑیا اس سے شکار اس سے پھنس گیا، بعد موت ہی، اس کے مرنے کے بعد پھنسا، فإنه يملكه، تو وہ اس کا مالک ہوگا شکار کا، اس لیے کہ یہاں پہ یہ اموال کی قبیل سے ہے، اموال میں تو مالک ہو جائے گا، وہ اہل میں سے ہے، لیکن
فعل کے اندر نہیں ہے۔ وَإِذَا كَانَ طَرِيقُهُ الْإِثْبَاتُ، اور جب ثابت ہو گیا کہ اس کا طریقہ یعنی قصاص کا طریقہ یہ ابتداءً اثبات ہے، یعنی اس سے پہلے میت اس کا مالک نہیں ہوا تھا، ورثہ کے لیے ابھی یہ ابتداءً ثابت ہے، یعنی بطور خلافت کے ثابت ہے۔ لہٰذا بطور خلافت کے جب ثابت ہے اور اس میں ضابطہ ہے کہ بطور خلافت ثابت ہونے والی چیز میں ایک باقی کی طرف سے خصم نہیں ہو سکتا، فریق نہیں بن سکتا۔ لا ينتصب، تو ان میں کا ایک باقی کی طرف سے خصم نہیں بن سکتا، فریق نہیں بن سکتا۔ لہٰذا اب غائب آنے کے بعد کیا کرے گا؟ بینہ لوٹائے گا، گواہ کو لوٹائے گا۔ فَإِنْ أَقَامَ الْقَاتِلُ الْبَيِّنَةَ، پس اگر قاتل نے بینہ قائم کر دیا، پیش کر دیا اس بات پر کہ غائب نے معاف کر دیا ہے، قاتل نے گواہ پیش کر دیا کہ غائب شخص یعنی جو اس کا ولی ہے اس نے معاف کر دیا ہے، فالشاہد خصم، تو حاضر شخص فریق ہوگا، وَيَسْقُطُ الْقِصَاص، اور قصاص ساقط ہو جائے گا، لِأَنَّهُ ادَّعَى الْحَاضِرُ، اس لیے کہ اس نے حاضر کے خلاف دعویٰ کیا ہے۔ حاضر چونکہ قصاص لینا چاہ رہا تھا، قصاص کے ثبوت کا گویا کہ حاضر مدعی تھا، اس کے خلاف اس نے دعویٰ کر دیا کہ غائب شخص نے معاف کر دیا ہے۔ لِأَنَّهُ، اسی کو بتا رہے ہیں اس لیے کہ اس نے دعویٰ کیا حاضر کے خلاف اس کے حق کے سقوط کا قصاص میں مال کی طرف، کہ قصاص نہیں بلکہ مال ہے۔ وَلَا ظاہر سی بات ہے جب ایک نے معاف کر دیا تو قصاص تو ہوگا نہیں۔ وَلَا يُمْكِنُهُ إِثْبَاتُهُ إِلَّا بِإِثْبَاتِ الْعَفْوِ مِنَ الْغَائِبِ، اور اس کا ثابت کرنا ممکن نہیں ہے مگر غائب کی طرف سے معافی کے ثابت کرنے سے۔ لہٰذا فَيَنْتَسِبُ الْحَاضِرُ، حاضر شخص غائب کی طرف سے فریق بن جائے گا، اور اس کے بعد قاضی فیصلہ کرے گا۔ وَكَذَلِكَ عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، یہی حال ہے جب کوئی غلام دو آدمیوں کے درمیان مشترک ہو اور اس کو عمدن قتل کر دیا جائے۔ وَأَحَدُ الرَّجُلَيْنِ غَائِبٌ، جن دونوں آدمیوں کے درمیان وہ مشترک ہے اس میں کا ایک غائب ہے، فَهُوَ عَلَى هَذَا لِمَا بَيَّنَّا، تو وہ اسی اختلاف پر ہوگا جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ اگر موجود قاتل نے اس بات پر بینہ پیش کر دیا کہ غائب شخص معاف کر دیا ہے تو اب غائب کا انتظار نہیں کیا جائے گا، اور شاہد حاضر جو شخص ہے وہی فریق بن جائے گا، اور اس قاتل کے درمیان قاضی معاملے کی سنوائی کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.